محترم و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف چند ساعتیں باقی ہیں اس ماہ مبارک، ماہ سیام کی رحمتوں برکتوں والے لمحات ہم سے جدا ہوا چاہتے ہیں۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع اے مومنوں کے قدرتی مہمان، الوداع لاکھوں سلام تجھ پہ اے رمضان، الوداع۔ اللہ کے فضل کا پیغام لایا تھا، برکت کا رحمتوں کا تو سامان لایا تھا، ہم آسیوں کے خاص مہربان، الوداع لاکھوں سلام تجھ پہ اے رمضان، الوداع۔ اس ماہ مبارک کا رحمتوں و مغفرت کا اشرا ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ صرف چند لمحات باقی ہیں جہنم کے چھٹکارے کے اس ایام میں سارے عالم میں معتکفین کے اعتکاف کو اے اللہ تو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ جیسا تیرے عظمت والے مہینے کا ہم احترام کرنا تھا ہم سے نہ ہو سکا، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت و سماعتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں، تراویح، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے خیر خیرات کو قبول فرما، ہمارے سحری و افطار کو قبول فرما اور ہمارے افطار کرانے کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ و فطرے کو قبول فرما۔ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں مالک، تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے ساری کائنات کا شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبود، ہم تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، بدکار بندے، تیرے نافرمان بندے، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمیں جن اور انسانوں کے فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمارے جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ سلامتی والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور رونے والی آنکھ نصیب فرما، اے اللہ اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما، جن گھروں میں نا اتفاقی ہے ان گھروں میں اتفاق اور آپسی محبت سے مالا مال فرما، اے اللہ جن گھروں میں بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں ان کی زندگی میں نیک ساتھی نصیب فرما، ان کا نصیبہ اچھا کر دے، ان کی شادیوں میں ماں باپ کو آسانی عطا فرما، نوجوان جو بیروزگار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بہتر روزگار عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حالات خراب ہیں، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد فرما، سارے عالم کے مسلمانوں پر جو صہیونی سازشیں ہو رہی ہیں انہیں ناکام فرما، اے اللہ ہمیں غزہ کے مسلمانوں کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی، اے اللہ ہمیں غزہ کے مسلمانوں کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، فلسطینی مسلمانوں مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو اس طرح بے یار و مددگار کافروں کے رحم و کرم پر مت چھوڑ۔ اس ماہ مبارک کے ایام میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو ہی کارساز ہے، تو ہی تمام
مسلمان عالم کا نگہبان ہے، رحم و کرم کا، امن و امان کا مانگنا فرما۔ اے اللہ ان مظلوم بندوں کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ان مظلوم بندوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہی سلامتی ہے، سلامتی تجھی سے ہے، پس تو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی والے گھر جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ، اے مرشد معلا کے مالک، اے حکمت کے مالک، اے کائنات کے مالک، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ جس طرح پہلی قومیں گمراہ ہوئیں، جس طرح پہلی قوموں نے اپنے انبیاء سے نافرمانی کی، اے اللہ تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما، ہر اس عمل سے تو ہماری حفاظت فرما، ہر اس عمل سے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس ماہ سیام کی مبارک ساعتوں کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشان، الوداع۔ آئندہ سال یہ ماہ مبارک رحمتوں، برکتوں، انوار و فضیلتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں؟ ہم میں سے بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ پھر وہ اس مہینے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم میں سے بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں دوبارہ قیام نصیب نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں ان کا قیام محض جاگنا اس کے سوا کچھ نہیں۔ کاش ہماری سمجھ میں آ جائے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں اور قیام کا احترام کیا ہے۔ یہ اہل وفا ہی جانتے ہیں، اور اسی لیے اسے اہل وفا کا مہینہ کہا گیا۔ اے ماہ رمضان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ سیام تجھ پر سلام ہو، اے ماہ ایمان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ قیام تجھ پر سلام ہو، اے ماہ مغفرت تجھ پر سلام ہو، اے ماہ ذیشان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ امان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ مونس تجھ پر سلام ہو، اے ماہ غمخوار تجھ پر سلام ہو، اے ماہ زکوٰۃ و صدقہ و فطرہ تجھ پر سلام ہو۔ امت کے پرخلوص وفا کے پیکروں کی بیدار آنکھوں اور بہنے والے آنسوں پر سلام ہو۔ مسجدوں کے پرنور ممبر اور محرابوں پر اور عبادتوں کے روحانی منظروں پر سلام ہو۔ علماء اکرام کے روح پرور بیانات خطبات پر رمضان پر سلام ہو۔ حفاظ اکرام کی تراویح اور پرسوز تلاوت پر سلام ہو۔ اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ ذیشان الوداع، اے قدرتی مہمان الوداع۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے خالق ذو الفضل کرم رحمت کرو، اے دافع و ہر رنج و علم رحمت کرو۔ سبقت ہے صدا غضب پہ رحمت کو تیری، اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کرو، اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک۔